السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان دعا کا صحیح طریقہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو دعا کرتے سنا۔ اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو دعا کر قبول ہوگی اور مانگ تجھے دیا جائے گا۔ رواہ سنن نسائی، حدیث نمبر 1285۔ میرے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کو ہم مسنون طریقے سے، احسن طریقے سے رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں ہم اگر دعا مانگ رہے ہیں تو اس کو سنن طریقے سے مانگیں۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے اس شخص کو ٹوکا اور فرمایا کہ تو نے جلدی کی ہے، یعنی کہ دعا کرتے وقت نہ ہی اللہ کی حمد بیان کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اور یہ دونوں اہم چیزیں ہیں۔ جب ہم دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے، دعا کی ابتدا حمد سے نہیں کریں گے اور دعا میں آپ علیہ السلام کو تذکرہ نہیں کریں گے تو ہماری دعا میں وہ جان نہیں ہوگی، ہماری دعاؤں میں وہ لذت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگیں، دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مانگیں، اور پھر اس کے بعد جتنے اس دنیا میں موجود مسلمان ہیں ان کے لیے مانگیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگیں۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے کہ دعاؤں کے اندر جو ہے پورے امت مسلمہ کو شامل حال کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو ترجیح دی جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ مسلمان جو غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے اسی کے لیے، اس کے اپنے حق میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، بعد میں اس مسلمان کے لیے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو دعا کو ہمیشہ سنت طریقے سے مانگنا چاہیے اور دعا کو بڑے احسن طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر رو رو کر دعا کو جو ہے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔